ویسا مجھے یہ بتائیے گا، یہ آپ نے جس کارکردگی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کارکردگی پر فخر ہے، یہ 11% کی انفلیشن، اسے آپ کہتے ہیں سر کہ فخریہ کارکردگی ہے؟ آپ کے موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ہمیں امید تھی کہ اب ان کو تو وزیر خزانہ آپ نہیں لگائیں گے، لیکن عمران خان نے ان کو وزیر خزانہ لگایا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے مانا، آپ نے مانا کہ مہنگائی کرنا اور پھر معیشت کا بیڑا غرق کرنا یہ آپ کے پچھلے وزراء خزانہ نے کیا، آپ کی حکومت نے کیا. سر مجھے یہ بتائیے، IMF آپ کی غلطی، مہنگائی اوپر لے کے جانا آپ کی غلطی، یہ اور کتنی غلطیاں کرنی ہیں سر آپ نے کہ عوام کا بھٹا ہی بیٹھ جائے اس میں؟ دیکھیں علی حیدر صاحب، جو معیشت دان ہوتے ہیں ان کی بڑے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، اور ایک بات کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اصل جو ترین صاحب نے بات کی تھی وہ تھی کہ کیا جب ہمیں پاکستان میں ڈالر کا کرائسس تھا تو اس وقت شرح سود 13% رکھنا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اس پہ دو رائے ہیں. ایک رائے یہ تھی کہ اس وقت خدا نہ خاصا ڈالر کا کرائسس آتا تو معیشت کو زیادہ مشکلات ہوتی، اور وہ کرائسس تھا اسی لیے ڈالر بہت بری طرح اس کی قیمتیں بڑھی اور روپیہ گرا، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی آپ ہی نے پیدا کیا. نہیں، میں بتا رہا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، وہ پرو گروتھ اور لو انٹرسٹ ریٹ کے اسکول آف تھاٹ کے، اور جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر شرح سود زیادہ نہ رکھتے تو شاید پاکستان میں جو تھوڑے بہت ڈالر رہ گئے تھے وہ بھی بہت لوگ باہر نکال کے لے جاتے، اور باہر سے ڈپازٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے ریزرو کو بڑھانے کے لیے اس وقت کی پالیسی ضروری تھی. آج اسی وجہ سے پاکستان کے پاس ڈالر کا اللہ کے فضل سے تمام خطرات سے باہر نکل کے سفیشینٹ ڈالر کا ہمارے پاس خزانہ ہے، ریزرو ہے. اسی وجہ سے شاید روپیہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوا ہے. اس وقت 170 سے کم آ کے 152 تک آ گیا. ڈیفیسٹ اسے ختم کر دو، باقی معیشت کا جو بیڑا غرق ہونا ہونے دے. آپ ایک چیز کے پیچھے ہی لگ گئے نا کہ بھئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کم کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. مہنگائی بڑھتی ہے، بڑھنے دو. ڈالر اپنے اوندھے منہ گرتا ہے، گرنے دو. جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو سر. نہیں، یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی اس قوم کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو بعد میں قرضوں کی وجہ بنتا ہے. پاکستان جتنے پیسے کماتا ہے اس کے آدھے سے زیادہ پیسے قرضوں کی قسطوں اور سود میں نکل جاتے ہیں. اس لیے اس خسارے کو روکنا تھا. اس کے کانسیکوینس کے طور پہ مہنگائی بھی آئی، دیگر معاملات بھی ہوئے، لیکن آج ہم اللہ کے فضل سے خسارہ ختم کر کے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر کے آج ہم بحالی پہ، آج ہم گروتھ پہ اور آج ہم ریلیف پہ آگے ختم کر کے پاکستان کے معیشت کو ساری دنیا مضبوط دیکھ رہی ہے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر کے اس کے باوجود آپ نے قرضہ لیا اور ماشاءاللہ ریکارڈ قرضہ لیا. اگر تو اس کو ختم کرنے سے قرضہ کا بوجھ کم ہوتا تو پھر آپ قرضہ زیادہ کیوں لیتے؟ نہیں، دیکھیں، قرضہ لینا صرف خسارے کو کور کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. جو آپ قرضہ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں علی صاحب، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ قرضہ روپوں میں اس لیے بڑھا کہ خسارہ تھا، خسارے کی وجہ سے کرنسی نیچے گئی، اور وہ کرنسی ڈالر، ایک ڈالر جو تھا وہ اگر 130 روپے کا تھا تو جب 160 کا ہو گیا تو وہ قرضہ اس طرح بڑھا ہے. قرضہ لینے کا مطلب ہی یہ ہے آپ باہر سے کوئی چیز خریدتے ہیں، جب باہر سے خریدنا اور باہر سے کمانا ہم نے برابر کر دیا تو قرضوں کی میرے بھائی ضرورت ہی نہیں رہی. تو یہ باتیں ایسی فرضی ہیں. وہ جو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قرضوں کا حجم روپوں میں بڑھا ہے، یہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں اس کی بات کرتے ہیں. ہم نے باہر سے لین دین برابر کر دیا، خسارہ ختم کر دیا، قوم قرضے سے نکل آئی ہے، بیرونی قرضے سے. مزید قرضہ نہیں بڑھا، پرانا قرضہ تو ہے، اس کی قسطیں تو ہیں. لہذا یہ بات سمجھنے والی ہے. خسارہ ختم، اس کا مطلب قرضے کی ضرورت ختم.